سورة البقرہ آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ ہے الذین، وہ لوگ، آتینا، دی ہم نے، ہم جن کو، الکتابہ، کتاب، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، حقا، حق، تلاوتی، تلاوت کا، ہی اس کی، اولئکا، وہی، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بھی ساتھ ہی اس کے، اور من جو، یکفر، انکار کرے، بھی کا ہی اس، پس اولئکا، وہ لوگ، ہم وہی، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ یعنی ایتھوپیا آج کل ملک ہے افریقہ، اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں یہ بھی معلوم ہوا، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن حکیم کے ظاہری آداب جو ہیں وہ 6 علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 ہے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2 ہے آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن کرنے میں یعنی تلاوت کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3 ہے دوران تلاوت رونا کا شکل رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم اس جیسی شکل اور اس کے اثرات کو انسان فیل کرے۔ نمبر 4 ہے ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لانے کی کوشش کرے۔ نمبر 5 ہے اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ نمبر 6 ہے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن حکیم کے باطنی بھی 6 آداب علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 قرآن حکیم کی عظمت دل میں بٹھائے۔ قرآن حکیم پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3 ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت
دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4 ہے ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5 ہے جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی جائے۔ نمبر 6 ہے قرآن حکیم کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم